میں ہوں سکندر جاوید ایڈوکیٹ اور آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں لیگل ایڈیشن، جس میں ہم قانونی معلومات انتہائی آسان لفظوں میں بیان کرتے ہیں تاکہ وکلاء کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو بھی قانونی معلومات پہنچ سکیں۔ آپ سے وہی ریکویسٹ کہ آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں یا آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کا جو بٹن ہے اس کو بھی ضرور دبائیں اور ہماری ویڈیوز کو دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ آج ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک کر رہے ہیں اور میں نے جتنی بھی فوجداری وکالت پہ آج تک ویڈیوز دیکھی ہیں تو میں نے شاید اس ٹاپک پہ کوئی لیکچر یا کوئی ویلاگ نہیں دیکھا، یا اگر کوئی ہوا تو میری نظر سے نہیں گزرا کہ فوجداری مقدمے میں راضی نامہ کیسے ہوتا ہے، ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اگر ہو سکتا ہے تو کس طرح ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے راضی نامہ ان کرمنل کیسز، فوجداری مقدمے میں راضی نامہ، کمپرومائز ان کرمنل کیسز۔ دیکھیں، جرائم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے کمپاؤنڈیبل اور ایک ہوتا ہے نان کمپاؤنڈیبل۔ جو سنگین نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں جس میں معاشرہ اور حکومتی انتظامات کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کو نان کمپاؤنڈیبل آفینسز ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور شیڈیول میں لکھا ہوتا ہے، جو CRPC کے لاسٹ میں شیڈیول یا اسکیجول بنایا ہوتا ہے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے، کالمز بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوگنیزیبل، نان کوگنیزیبل، کمپاؤنڈیبل، نان کمپاؤنڈیبل، سزا کتنی ہے اور اس کا ٹرائل کہاں چلے گا۔ تو اب ہم آگے، اگر وہ کمپاؤنڈیبل ہے تو اس میں راضی نامے کا اور طریقہ سمپل، عدالت کو درخواست دیں گے ٹرائل میں اور وہ راضی نامہ گواہوں کا لکھے گا اور لکھے گا جی قابل راضی نامہ تھا جرم، اور گواہوں نے یا مستغیث نے راضی نامہ کر لیا، کیس ختم کر دیا، اس لیے ملزم کو فارغ کیا جاتا ہے، بری کیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ اگر نان کمپاؤنڈیبل ہے جرم یا کمپاؤنڈیبل جرم کے ساتھ کچھ نان کمپاؤنڈیبل جرم بھی ہیں تو اس میں راضی نامہ کیسا ہوگا۔ یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہمارے ساتھ ایک پریس ہے، جب بجلی آتی ہے تو ان کا جنریٹر بند ہوتا ہے تو یہ بیل بجتی ہے، تو اس میں راضی نامہ کیسے ہوگا۔ اور اس کا ایک اور اہم کہ راضی نامہ کس مرحلے پر ہوگا، کیا راضی نامہ تفتیش کے دوران ہو سکتا ہے یا راضی نامہ جب عدالت میں چلان آئے گا اس وقت ہو سکتا ہے، اور اگر تفتیش چل رہی ہے تو اس صورت میں راضی نامے کا کیا وایا میڈیا نکالا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو پکی ہے کہ پولیس کو راضی نامے کی بابت کوئی اختیارات نہیں حاصل، نہ وہ کسی ملزم کو، وہ صرف ملزم کے بارے میں البتہ رائے ضرور دے سکتا ہے، لیکن میرے مطابق ان کو رائے دینے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ وہ جو لکھتے ہیں نا کہ جی پولیس کی رائے میں اوپینین آف دا پولیس، وہ ایک لازمی ضرورت نہیں ہے۔ پولیس کا کام کیا ہے، تفتیش کا مین مقصد ہے شہادتوں کو اکٹھا کرنا، ڈگنگ آؤٹ دا ایویڈنس، کلیکشن آف ایویڈنس از اے انویسٹیگیشن۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ پولیس والے اپنا الگ سے ورڈکٹ دینا شروع کر، ہماری خفیہ اور اعلانیہ تفتیش میں ملزم بے گناہ پایا گیا ہے۔ نہیں، یہ اختیار ضرور ہے پولیس کو کہ وہ اگر سمجھتا ہے کہ اس ملزم کے خلاف کوئی جرم کی ایویڈنس نہیں ملی تو وہ اس کو گرفتار ہی نہیں کرے گا، اور اگر فرض کرو اس کو گرفتار کر لیا ہے اور پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ جی ملزم کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو پھر وہ اس ملزم کو ڈسچارج کروائے گا، اس کی حد تک ملزم کو ڈسچارج کرائے گا، اور اگر ایک ہی ملزم ہے تو پرچے کو خارج کروائے گا۔ کینسلیشن آف کیس از اے ڈفرینٹ تھنگ، کینسلیشن آف FIR از اے ڈفرینٹ تھنگ، اور ڈسچارج آف ایکیوزڈ از اے ڈفرینٹ تھنگ۔ تو اس کے بعد پھر اختیارات شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا تھا، بڑھاپے میں نکل گیا، کہ ہاں خانہ نمبر 2 بڑا ذکر ہوتا ہے کہ جی پولیس نے خانہ نمبر 2 میں رکھ دیا۔ خانہ نمبر 2 میں وہ رکھے جاتے ہیں جن کو پولیس نے چلان نہیں کیا ہوتا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ پولیس کو اس کو ملزم کو جو ہے وہ
جوڈیشل پہ جیل بھیج دیا اور ساتھ خانہ نمبر 2 کہ جی چلان نہیں کیا. بعض اوقات ایسا بھی پولیس کرتی ہے. وہ بعض اوقات کیا کرتی ہے کہ پولیس ان کو ملزموں کو گرفتار نہیں کیا تو پھر تو ہے کہ جی خانہ نمبر 2 میں رکھا اس لیے کہ چلان نہیں کیا. پھر اب ٹرائل کورٹ کی مرضی ہے کہ جن کو خانہ نمبر 2 میں رکھا ہے ان کو بھی جو ہے وہ طلب کر سکتی ہے. لیکن پولیس کو راضی نامے کی بنیاد پر کیس کو ختم کرنا یا راضی نامے میں انٹرفیئر کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ تو پھر ایک اچھے تفتیشی یہ کرتے ہیں کہ جب وہ ریمانڈ کے لیے پیش کرتے ہیں ملزم کو تو وہاں پر مستغیث فریق مجسٹریٹ صاحب کے پاس پیش ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جرم قابل راضی نامہ ہے، ہمارا راضی نامہ ہو گیا، ہم نے ملزم کو جناب معاف کر دیا، ہم نے ان کے خلاف کیس ہی نہیں چلانا. تو پھر اس صورت میں علاقہ مجسٹریٹ اس ملزم کو ڈسچارج کر سکتا ہے مقدمے میں سے. اور اگر ڈسچارج نہیں کرنا چاہتا یا اس کو ڈسچارج کرنے کا وہ موڈ نہیں ہے یا اختیارات نہیں ہے، اختیار تو اس کو حاصل ہے ریمانڈ، اگر جس کو ریمانڈ دینے کا اختیار ہے تو اس کو ملزم کو ڈسچارج کرنے کا بھی اختیار. اسی بنیاد پر بیل بھی ہو سکتی ہے، بیل بھی لے سکتے ہیں کہ جی راضی نامہ ہو گیا ملزم، لیکن یہ راضی نامہ ہوگا قابل راضی نامہ کیس میں. اچھا، تیسری صورت کیا آئے گی؟ چلان پولیس نے بنا کے عدالت میں بھیج دیا. اب عدالت جو ہے گواہوں کو بلائے گی یا گواہ خود سے پیش ہو جائیں گے، جی ہمارا تو راضی نامہ ہو گیا ملزم سے، تو بیان لکھیں جی اور کیس داخل دفتر، ملزم بری. اب آپ آ جائیں کہ ناقابل راضی نامہ کیسز دوران تفتیش. اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ پولیس تو اس کو راضی نامے کی بنیاد پر کچھ نہیں لکھ سکتی. وہ کیا ہوگا؟ ناقابل راضی نامہ ہے، اس بنیاد پر جب اس کی بنیاد پر ضمانت دائر ہو سکتی ہے، ان کی ایفیڈیوٹ کہ جی ہم نے ملزم سے راضی نامہ تو نہیں، ہم نے ملزم کو بری کر دیا ہے، یا جی ہمارا جو ہے نا یہ ملزم ہی نہیں ہے، غلط فہمی میں اس کا نام لکھا گیا تھا. یا تیسرا طریقہ کہ جی یہ ہمارا ملزم نہیں ہے، ہم نے تو اس کا نام ایف آئی آر میں نہیں لکھوایا تھا، پولیس نے خود ہی ایف آئی آر میں اس کا نام لکھ دیا اور ہمیں ایف آئی آر پڑھ کے نہیں سنائی تھی. وہ جو درخواست دی گئی تھی پرچے کے اندراج کے لیے اس میں بھی پولیس نے نا خود سے لکھ لیا تھا یہ ہمارا تو اس میں کیونکہ راضی نامہ ہو نہیں سکتا، ناقابل راضی نامہ کیس ہے، تو اس کی یہ جب تک چلان نہیں آتا تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مستغیث پیش ہو کے اس کی حد تک ایفیڈیوٹ دے دیں. ان کو کہتے ہیں ہوسٹائل ریزائلنگ دا ایویڈنسز، کہ وہ ریزائل کر گئے اپنی ایویڈنس سے تو اس کی بنیاد پر ضمانت ہو گئی. پھر جب